ہر ایک ایمان کی سلامتی چاہتا ہے، لیکن عشق کی سلامتی چاہنے والا کوئی ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، جنت کی طلب کرتے ہیں، مگر جنت کی طلب سے بڑھ کر کیا ہے؟ دیدار الہی کی تمنا کریں، اللہ سے ملاقات کی تمنا کریں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح کلام باہو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار ہے جھنگ میں، شورکوٹ اس کی تحصیل ہے۔ حضرت کا نام جو ہے سلطان باہو ہے۔ ان کا جو کلام ہے نا، بہت تصوف سے معمور ہے، عشق الہی سے بھرپور ہے، اور باطنی امراض کا آپ نے ذکر کیا اور اس کی اصلاح کا ذکر کیا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب جو ہے، یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ بہت بڑے عالم اور والدین بھی آپ کے بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار تھے۔ خلق خدا نے آپ سے ہدایت پائی الحمدللہ۔ آپ نے اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ کیا، فکر آخرت دلائی، اللہ اور رسول کی محبت، پیر کی محبت، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو اجاگر کیا۔ آج آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے کہ ایمان اور عشق کے تعلق سے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں۔ جی سنیے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت منگن ایمان شرماون عشقوں، دل نو غیرت یہ ہو جو آ رہا ہے نا، یاد رکھیے یہ بھی اللہ کا اسم ہے، تو سمجھیں کہ یہ اللہ والے ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ کچھ وہ نصیحت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ہو کی تکرار ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا سمجھا رہے ہیں سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر ایک ایمان کی سلامتی چاہتا ہے، لیکن عشق کی سلامتی چاہنے والا کوئی ہوتا ہے۔ ایمان چاہتے ہیں مگر عشق سے کتراتے ہیں، یہ دیکھ کر ہمارے دل میں غیرت اٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ جو ایمان والے ہیں وہ جنت کی طلب کرتے ہیں، مگر جنت کی طلب سے بڑھ کر کیا ہے؟ دیدار الہی کی تمنا کریں، اللہ سے ملاقات کی تمنا کریں۔ میں آپ کو اس کو ایک واقعے کے ذریعے بھی سمجھاتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بہت کمزور بدن، ان کے چہرے پیلے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا تم نے کیا حالت بنا رکھی، کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنت کا بڑا شوق ہے، اس لیے ہم بس عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے۔ اچھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو
عبادت کی کثرت کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے، رنگ پیلے پڑ گئے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ تم نے یہ حالت کیا بنا رکھی، کیا معاملہ تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ سے بڑا ڈر لگتا ہے، بس ہم اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ آپ کو دوزخ سے بچائے، دعا دے کر آپ آگے چلے۔ اچھا، ایک اور گروہ کے پاس پہنچے آپ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بدن پچھلے لوگوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں، مگر چہرے بڑے پر نور اور بڑی کشش ہے اس کے اندر۔ ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو بس اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ نے کہا کہ تم منزل مقصود کو پہنچے۔ دیکھیں، ہم عبادت کرتے ہیں، اس پہ اجر ملتا ہے، اور ہر نیکی پر جنت کی بشارت ہے، ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، مگر ہمیں اللہ سے ملاقات کے شوق کو پروان چڑھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، امیر اہل سنت نے ایک موقع پر اس کو یوں ترمیم کر کے پڑھا کہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ تو امیر اہل سنت نے اس کو ترمیم کر کے سمجھا کر بتایا کہ اب تو یہ حال ہے، مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو۔ تو عشق الہی ہمیں عبادات کی طرف مائل کرے، یہ اونچی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جنت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت سے بڑی نعمت ہے اللہ کی ملاقات، دیدار الہی، اللہ کی رضا۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، تو جب رب کائنات انہیں فرمائے گا اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، ان کو اتنی خوشی ہوگی کہ جنت پانے پر بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اور ہمیں سلطان العارفین یہی سمجھا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ منگن ایمان شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور محبت جب بڑھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں عشق، اور یہ عشق ہی پھر بلال حبشی بناتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عشق جس میں سماتا ہے تو اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ وہ کیسی بات کہی ایک پنجابی شاعر نے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالی، عقل والوں کی قسمت میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے محبت کریں۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، ہم نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور ہم اللہ کی محبت میں اعمال کی بجا آوری کریں، ثواب کے لیے کریں، یہ بھی درست ہے، لیکن اس سے بڑا درجہ کیا ہے
کہ ہم اللہ کی محبت میں نیکیاں کریں اور اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔